اور ابھی خبر دیں مارشل سید آصم منیر ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. ہم خبر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل اس دورے کے دوران ایران امریکہ مذاکرات، خطے میں امن اور دیگر اہم امور پر بات کریں گے. لائق الرحمان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجئے لائق. سیکورٹی وزارت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. ان کا دورہ ایران بنیادی طور پر ایران امریکہ بات چیت، خطے میں قیام امن اور دیگر اہم امور پر بات چیت کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی اہم اعلیٰ ایرانی شخصیات سے ملاقات ہوگی، جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی بات چیت کے حوالے سے کچھ اہم معاملات آگے بڑھیں گے. آگے اس حوالے سے خطے میں قیام امن کے فروغ کے لیے جو پاکستان کی طرف سے دیر با کوششیں گزشتہ چند ماہ سے جاری ہیں اور مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے، تو اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر روانہ ہوئے ہیں سرکاری دورے پر ایران، اور ان کی اہم اعلیٰ ایرانی شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی. جی شاید لائق کتنے روز کا یہ دورہ ہوگا معلوم ہوا؟ جی سیکورٹی ذرائع اس حوالے سے صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ یہ ایک اہم سرکاری دورہ ہے جس کے طوالت اور دورانیے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی چیز شیئر نہیں کی گئی. تاہم توقع کی جا رہی ہے کہ اگر اس میں کسی نوعیت کی کوئی پیش رفت کے امکانات بڑھے تو یقیناً اس کی طوالت بڑھ بھی سکتی ہے. فی الحال یہ ایک مختصر دورہ ہو سکتا ہے اور اس میں ان کی اعلیٰ جو ایرانی شخصیات ہیں ان سے ملاقاتوں میں دیکھنا ہے کہ ان ملاقاتوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، کن امور پر دونوں جانب سے کچھ معاہدے کے حوالے سے جو کافی ٹھیک ہے. لائق الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ. پولیس کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کا جسمانی ریمانڈ لینے میں ناکام. عدالت نے تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. ملزمہ کو سینٹرل جیل میں قائم جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا. ملزمہ کے خلاف مختلف تھانوں میں قتل، منشیات اور غیر قانونی اسلحے سمیت 16 مقدمات درج ہیں. عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمات کی چالان پیش کرنے کا حکم دے دیا. انمول اور پنکی کیس میں پولیس نے تمام مقدمات ایک ساتھ پیش کر کے خود ہی ریمانڈ ختم کرا لیا. پولیس کو تفتیش کرنا تھی تو مقدمات الگ الگ کیوں پیش نہ کیے گئے؟ سنجیدہ تفتیش یا جان چھڑانے کی کوشش؟ ایک پیشی، ایک ہی ریمانڈ، پھر سیدھا جوڈیشل. پولیس کی کارکردگی پر سوالات اٹھنے لگے. پولیس چاہتی تو ہر مقدمے میں الگ الگ ریمانڈ لے سکتی تھی. تمام ایف آئی آرز ایک ساتھ پیش کرنا کیا ملزمہ کو ریلیف دینے کی کوشش تھی؟ سندھ پولیس نے پنکی کے خلاف منی لانڈرنگ اور سائبر کرائمز کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے سے مدد مانگ لی. ڈی آئی جی ساؤتھ نے خط لکھ کر ایف آئی اے افسران کی تعیناتی کی درخواست کر دی. لکھا، تحقیقات میں پتہ چلا ملزمہ کے ساتھی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے رقم وصول اور منتقل کرتے تھے. ملزمان پر نارکوٹکس ٹریفکنگ اور مالیاتی لین دین میں ملوث ہونے کا شبہ ہے. لاہور میں پنکی نیٹ ورک سے مبینہ طور پر منسلک 2 منشیات فروش بہنوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے شاہراہ بھٹو کا افتتاح کر دیا. بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ساتھ شاہراہ بھٹو پر افتتاحی سفر کیا. ترجمان بلاول بھٹو اور میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں شاہراہ بھٹو سے رنگ روڈ کی طرح اہم بڑی ٹریفک ڈائریکٹ باہر نکل جائے گی. شاہراہ بھٹو پر 6 انٹرچینجز بنائے گئے ہیں. قیوم آباد سے شاہراہ بھٹو کا آغاز ہو رہا ہے. 56 ارب کے پروجیکٹ کو وقت پر مکمل کیا گیا. بہت امید ہے اس بار امریکہ اور ایران کے درمیان بریک تھرو ہو جائے گا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی اے آبائی نیوز سے گفتگو. کہا، پاکستان اپنی سفارتی تاریخ کے عروج پر ہے. اس عروج کی وجہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی پارٹنرشپ ہے. یہی ٹیم ملک کے دیگر مسائل بھی حل کرے گی. حکومت نے پی ٹی آئی کو کوئی ڈیل آفر نہیں کی. یہ خود کہانیاں بنا دیتی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں آج پھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی بات کی.
قیام امن کے طریقہ کار پر غور کیا. امن کے لیے کوششوں کے سلسلے میں نئی تجاویز پر تبادلہ خیال. محسن نقوی کی 5 دن میں تہران میں عباس عراقچی سے یہ تیسری ملاقات ہے. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی آج بھی تہران میں قیام کریں گے. ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے معمولی پیش رفت ہوئی ہے. بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہتا. ایران کو افزودہ یورینیم کے مسئلے پر بات کرنا ہوگی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سویڈن میں نیٹو اجلاس کے دوران گفتگو. کہا آبلائے ہرمز میں ایرانی ٹول نظام کسی بھی ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. میڈیا سے گفتگو میں مارکو روبیو کا کہنا تھا مذاکرات کے حوالے سے اچھے اشارے ہیں. امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان سے وفد تہران پہنچ رہا ہے. امریکہ اور ایران میں ایسے معاہدے کے امکانات 50-50 ہیں جو آبنائے ہرمز پر مکمل طور کو کھول سکے. صدر متحدہ عرب امارات کے مشیر انور قرقاش کہتے ہیں ہرمز بحران کے حل کے لیے امریکہ ایران مذاکرات فیصلہ کن مرحلے پر ہیں، لیکن صورتحال اب بھی انتہائی غیر یقینی ہے. لیکن امید کرتے ہیں ایران اس بار موقع ضائع نہیں کرے گا. ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی حیثیت میں تبدیلی کے عالمی اثرات ہوں گے. یورپی ممالک آبنائے ہرمز کو دور کا مسئلہ نہ سمجھیں. قطر پاکستان کا دیرینہ دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا. بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہے ہیں. وزیر اعظم کی قطر کی تعمیر گروپ کے بانی محمد حسین آل علی کی قیادت میں وفد سے ملاقات میں گفتگو. کہا SIFC کے تحت سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی. پاکستان کے سیاحت، ہوٹلنگ، ریل اسٹیٹ اور تعمیرات شعبے میں وسیع استعداد ہے. محمد حسین آل علی کا پاکستان میں تعمیر گروپ کی جانب سے سرمایہ کاری میں مزید اضافے کا اظہار. کہا پاکستان میں تعمیر گروپ کی جانب سے مختلف منصوبوں پر کام کا آغاز ہو چکا. سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو کا ترکی کا سرکاری دورہ. ترکی فضائیہ کے کمانڈر جنرل ضیاء جمال قادی اوغلو ترک وزیر قومی دفاع سے ملاقاتیں. دفاع ایروسپیس میں جدت، ابھرتی ٹیکنالوجیز میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ. مشترکہ مشقوں، تربیتی پروگرامز، پیشہ ورانہ تبادلوں کے ذریعے باہمی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال. ترک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات. گندم کی بندش، CNG اسٹیشنز کے مسائل پر مشترکہ جدوجہد سے متعلق تبادلہ خیال. گورنر اور وزیر اعلیٰ نے گندم کی بندش کو آئین کے منافی قرار دیا. ملاقات میں صوبے کے حقوق کے لیے سیاسی جماعتوں کے اتحاد کو سراہا گیا. لاہور کی عدالت کا انمول اور پنکی کے سابق شوہر سابق DSP رانا محمد اکرم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم. یاسمین تبسم کی درخواست پر متعلقہ SHO کو کارروائی کی ہدایت. سابق پولیس افسر پر گھر میں غیر قانونی چھاپہ مارنے اور زبردستی داخل ہونے کا الزام ہے. دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے ریٹائرمنٹ کسی شخص کے خلاف لگائے گئے الزامات کی قانونی حیثیت کو ختم نہیں کرتی. الزامات کی حقیقت کا تعین FIR کے اندراج اور باقاعدہ تفتیش سے ہی ممکن ہے. اور عید قربان میں چند روز باقی. مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری گہما گہمی بڑھنے لگی. لاہور میں پانڈا نامی خوبصورت بیل کے 4.5 لاکھ روپے میں ڈیل ہو گئی. کراچی، فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری بہت جاری. کسی کو خوبصورت بیل تو کسی کو بکرے اور دمبے کی تلاش. ایران نے جوہری معاملات پر میڈیا میں دعووں اور بحث کو قیاس آرائیاں اور خام خیالی قرار دے دیا. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مذاکرات صرف جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہیں. یورینیم کے ذخائر پر کوئی بات نہیں ہوئی. جوہری مسائل کے بارے میں میڈیا میں کیے جانے والے دعوے، افزودہ مواد یا افزودگی کی بحث محض قیاس آرائیاں ہیں. مذاکرات کی تفصیل کے بارے میں درست معلومات مجاز حکام اور مذاکراتی ٹیم کے ترجمان فراہم کریں گے. Prime Minister
held 2 telephone conversations with the Amir of Qatar. Both sides exchanged views on bilateral cooperation. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar has also remained actively engaged with his counterparts. The Minister of Interior, Mr. Mohsen Naqvi, undertook 2 important visits of Iran this week. He held important meetings with the Iranian leadership. پاکستان مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے. وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سب مل کر امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی میڈیا بریفنگ. بتایا پاکستان ایرانی قیادت اور صدر مسعود پیزشکیان سے مسلسل رابطے میں ہے. وزیر داخلہ نے ایران کے 2 دورے کیے. ایران قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہوئیں. کسی اعلیٰ وفد کے دورہ ایران سے متعلق واقف نہیں. میڈیا پر چلنے والی ایسی خبروں کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہی تردید. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. یورپی ملکوں نے ایرانی تہذیب اجاڑنے کا مطلب ایٹمی حملہ تصور کر لیا تھا. 7 اپریل کو صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ معاہدہ نہ ہوا تو آج رات ایک پوری تہذیب مر جائے گی. رائٹرز کے مطابق اس بیان کے بعد واشنگٹن میں موجود یورپی سفارتکاروں نے فوری طور پر یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا امریکہ جوہری ہتھیار استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے یورپی ملکوں کو واضح جواب دینے سے گریز کیا، جس پر برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے سخت مشترکہ رد عمل تیار کر لیا، مگر اسی رات صدر ٹرمپ نے 2 ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا. شینجین میں ورلڈ ڈرون کانگریس 2026 میں پاکستان کے لیے کنٹری آف آنر کا اعزاز. 120 سے زائد ملکوں کی شرکت. پاکستان توجہ کا مرکز بن گیا. وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے خطاب کرتے ہوئے کہا، کنٹری آف آنر کا اعزاز پاکستان کی ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کا مظہر ہے. ڈرون ڈیجیٹلائزیشن، بلاک چین امتزاج، لاجسٹک اور سپلائی چین تبدیل کر رہا ہے. بلاک چین کے استعمال سے ڈرون آپریشنز مزید محفوظ، شفاف اور مؤثر بن سکتے ہیں. سندھ اسمبلی نے پاک چین دوستی پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا تھا، شہید ذوالفقار بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو دور میں پاک چین دوستی مضبوط ہوئی. صدر آصف زرداری نے سی پاک کی بنیاد رکھی. چین نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی سمیت مختلف شہروں میں احتجاج. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے، حکومت کے لیوی ٹیکس کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. ہر موٹر سائیکل والا روزانہ 117 روپے لیوی ٹیکس ادا کر رہا ہے. تنخواہ دار طبقہ بھاری ٹیکسوں اور معاشی بدحالی کے باعث پریشان ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کرپشن کا بازار گرم ہے. جی ایچ کیو حملہ کیس کے سزا یافتہ مجرم چودھری آصف علی کا شیورٹی بانڈ جعلی نکل آیا. انسداد دہشت گردی عدالت نے فراڈ کرنے والے ضامن آغا امار الحق کے خلاف تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا. عدالت مجرم چودھری آصف علی کو پہلے ہی اشتہاری قرار دے کر 10 سال قید کی سزا سنا چکی ہے. پنجاب میں غیرت کے نام پر قتل کی تحقیقات اب سی سی ڈی کرے گی. ذرائع کا کہنا ہے غیرت کے نام پر قتل کا ہر واقعہ سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے گا. اس سے پہلے سی سی ڈی منظم جرائم، مادی مجرمان اور منشیات کے کیسز دیکھ رہی تھی. بیرون ملک ایجنسیوں کو اہم شخصیات کا ڈیٹا فروخت کرنے والا گینگ پکڑا گیا. ڈی جی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سید خرم علی کہتے ہیں، ڈیٹا فروخت میں ملوث 4 ملزمان کو جنوبی پنجاب سے حراست میں لیا. گرفتار گینگ چند ہزار روپے کے عوض اہم شخصیات کا ڈیٹا فروخت کر رہا تھا. ڈیٹا فراہم کرنے کی سہولت کاری میں ملوث افراد کو بھی گرفتار کیا جائے گا. مانسہرہ، ناران، لولو سر اور بابو سر ٹاپ پر برف باری، سڑکیں بند. انتظامیہ کے مطابق بابو سر ٹاپ روڈ کھولنے میں مزید 3 دن لگ سکتے ہیں. بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان.
آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان. بابر اعظم کی واپسی, نسیم شاہ, شاداب خان اور سفیان مقیم بھی ٹیم کا حصہ. محمد رضوان ڈراپ, محمد غازی غوری اور روحیل نذیر وکٹ کیپر بیٹرز کے طور پر شامل. شاہین شاہ آفریدی ٹیم کی قیادت کریں گے. سلمان علی آغا نائب کپتان مقرر. عثمان خان بیماری, فخر اور سائم انجری کے باعث سیریز کا حصہ نہیں. 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا مقابلہ 30 مئی کو ہوگا. ڈی آئی جی ایسٹ کے حکم پر کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے کے 8 افسران اور اہلکار معطل. نوٹیفیکیشن جاری. اہلکاروں پر بدعنوانی اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات. ایس ایچ او کورنگی انڈسٹریل ایریا ناصر محمود, انسپکٹر کاشف, سب انسپکٹر لیاقت علی اور ڈی آئی بی انچارج ڈسٹرکٹ کورنگی, 2 ہیڈ کانسٹیبلز اور 3 کانسٹیبلز شامل. محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. اور روس بیلاروس کی مشترکہ جوہری مشقیں مکمل. دونوں ملکوں کے صدور نے مشقوں کا معائنہ کیا. مشقوں کے دوران بین البراعظمی بیلسٹک ہائپرسونک ایئر لانچ کروز میزائلوں کی مشقیں کی گئی. روسی صدر کا کہنا تھا جوہری مشقوں نے تمام اہداف مکمل کر لیے. روس اسلحے کی دوڑ میں نہیں پڑنا چاہتا, لیکن نیوکلیئر صلاحیت حسب ضرورت سطح پر برقرار رکھی جائے گی.